السلام علیکم. آپ ہیں میرے ساتھ حماد نیوز اینڈ ویوز پر. کچھ بات کریں گے کہ محسن نقوی نے کس کو ٹریپ کیا تھا اور آئی جی کی تعیناتی کیسے ہو گئی تھی. اس حوالے سے کچھ انفارمیشن آپ کو دیں گے. اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا جنید اکبر نے بعض لوگوں سے کہا کہ عمران خان سے کہے کہ کسی اور کو صوبائی صدر بنا دے میری جگہ. اس پر بھی بات کریں گے اور اس پر بھی بات کریں گے کہ گنڈاپور صاحب در پردہ کیا گیم کھیل رہے ہیں. تو چلے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں. آئی جی پختونخوا کے حوالے سے جب نئی تعیناتی کا معاملہ آیا، جب اختر حیات گنڈاپور صاحب کو ہٹا دیا گیا اور نئے آئی جی کی تعیناتی درپیش تھی، تو اس وقت محسن نقوی کی گنڈاپور سے 2-3 ملاقاتیں ہوئی. ایک ملاقات پشاور میں ہوئی، ایک 2 ملاقاتیں ادھر اسلام آباد میں ہوئی. اور ظاہر ہے کہ گنڈاپور صاحب صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے اور محسن نقوی وزیر داخلہ ہے، اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. کچھ تو سرکاری معاملات ہوتے ہیں اور کچھ محسن نقوی کسی اور کی خبریں بھی پہنچاتے ہیں نا، پیغامات بھی پہنچاتے رہتے ہیں. ان کا تو کام ہی یہی ہے ہمیشہ سے، ورنہ غیر منتخب آدمی اور ملک کے وزیر داخلہ. تو ان دنوں ان کی ملاقاتیں گنڈاپور صاحب سے ہوتی رہی. اس دوران نئے آئی جی کی تعیناتی کا معاملہ بھی آیا. تو صوبائی حکومت نے 2 نام بھیجے فیڈرل گورنمنٹ کو، 2 پولیس افسران کے، سینئر پولیس افسران کے. میں ان کے نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. تو جب وہ نام موصول ہوئے تو اس میں سے ایک افسر تو بڑے کمپیٹنٹ اور بہت ہانسٹ افسر ہیں. دوسرے کے بارے میں میرے کچھ انفارمیشن ہے، اس کے بارے میں میری یہ رائے نہیں ہے. تو یہاں پر فیڈرل میں جب نام پہنچے تو وہ کسی اور کو تعینات کرنا چاہتے تھے. ایک معاملہ تھا. یہ 2 نام جن پولیس افسران کے تھے، اس میں ایک سینئر پولیس افسر ہیں، بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے ان کی، دانشور آدمی ہیں، ڈان میں کالم بھی لکھتے ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور ان کا نام ہے محمد علی بابا خیل. محمد علی بابا خیل کی ریپو بہت اچھی ہے، پولیس میں بھی اور عام لوگوں میں بھی. دوسرے پولیس افسر تھے سعید وزیر. سعید وزیر بھی تقریباً اسی بیچ کے ہیں یا ان سے تھوڑے سے شاید جونیئر ہوں. سعید وزیر ڈی آئی جی ملکن، ڈی آئی جی مردان کے عہدوں پر بھی رہے ہیں. ایک وقت تک جب وہ نئے پولیس سروس میں آئے تھے تو اس وقت تک سعید وزیر کی ریپوٹیشن کافی اچھی تھی، لیکن بعد میں ان کے حوالے سے کچھ ایسے معاملات آئے، کچھ ایسی معلومات آئی، شاید عام لوگوں کے پاس نہ ہو، لیکن میں ان کو کوئی زیادہ بہتر آدمی کے کیٹیگری میں، بہتر پولیس افسر کے کیٹیگری میں نہیں رکھتا. البتہ سعید وزیر کا تعلق وزیرستان سے ہے اور یہ سینئر پولیس افسر ہے. اب شاید وہ بلوچستان میں تعینات ہیں یا کہیں. ایک تو ان کا نام آیا، تو چلو ان کے نام پر اگر اتفاق نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تحفظات ہیں. دوسرے پولیس افسر محمد علی بابا خیل ہیں. محمد علی بابا خیل ایک بہت پڑھے لکھے دانشور قسم کے آدمی ہیں، انتہائی ڈیڈ ہانسٹ پولیس افسر سمجھے جاتے ہیں. موٹر وے میں بھی رہے، اور یہ پرویز خٹک جب وزیر اعلیٰ تھے تو یہ پشاور پولیس کے ہیڈ تھے، اور پرویز خٹک نے ان کو کچھ احکامات دیے تھے اور وہ کچھ زیادہ مناسب نہیں تھے، تو انہوں نے انہیں ماننے سے انکار کیا تھا. اور پھر پرویز خٹک نے نہ صرف انہیں ہٹایا تھا بلکہ میڈیا میں ان کے خلاف بات بھی کی تھی. لیکن چونکہ وہ سنجیدہ آدمی ہے تو پھر اس کے بعد وہ شاید موٹر وے میں چلے گئے تھے یا کہیں پہ.
इनका ताल्लुक सवाबी से है और इनका गांव और असद कैसर के गांव बिल्कुल साथ साथ हैं। तो बाज़ ज़राए बताते हैं कि असद कैसर ने इनका नाम दिया था कि मोहम्मद अली बाबा खेल को, लेकिन ऐसा है नहीं। मोहम्मद अली बाबा खेल मेरठ पर बनने वाले होते अगर आईजी बन जाते। अलबत्ता ये अलग बात है कि एक ही गांव से, एक ही इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ज़ाहिर है वो तो उस मुआशरे की का मिजाज ही ये कि लोग एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन बहरहाल अच्छा, ये दोनों नाम जब गए तो पीटीआई वाले इस इंतज़ार में बैठे थे, लेकिन कम अज़ कम बाबा खेल का नाम जो था वो पीटीआई ने मेरठ पर भेजा था। सईद वज़ीर के हवाले से मेरे अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन बाबा खेल तो मेरठ पर थे। ये तो कम अज़ कम पीटीआई के क्रेडिट में ये बात जाती है कि उन्होंने एक बहुत अच्छे पुलिस अफसर का नाम भेजा था। लेकिन फिर मोहसिन नकवी साहब गए और गंडापुर साहब से कहा कि 3 नाम चाहिए, तो तीसरा नाम इन्होंने खुद दिया कि इसको भी शामिल कर ले, लेकिन हम उसको आईजी बनाएंगे जो आप चाहेंगे। तो उसमें तीसरा नाम शामिल कर दिया गया और ये तीसरा नाम जो मौजूदा आईजी हैं जुल्फ़िकार हमीद साहब, इसका नाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट से नहीं आया था, बल्कि ये फेडरल ने दिया कि ये नाम भी शामिल कर ले, लेकिन हम करेंगे वही, यानी हम बाबा खेल या सईद वज़ीर में से किसी को बनाएंगे। तो जब ये 3 नाम गए और नोटिफिकेशन जारी हुआ तो बाबा खेल और सईद वज़ीर का नाम नहीं था और जुल्फ़िकार हमीद को आईजी खैबर पख्तूनख्वा बनाया गया। तो भाई ये क्या हुआ, हमने जो नाम भेजे थे उसमें से तो किसी को बनाया नहीं, और इन्होंने हमें कहा था, यानी इस मोहसिन नकवी ने उनको ट्रैप किया। बाज़ लोग कहते हैं कि गंडापुर और मोहसिन नकवी एक पेज पर थे, दोनों को मालूम था और दोनों के मशवरे पर ये हुआ था, लेकिन शायद गंडापुर साहब को मालूम नहीं था। फिर ये बात बाज़ पीटीआई वाले लेकर इमरान खान के पास भी पहुंचे कि देखो बाहर से पंजाब से आईजी लेकर आया और जो हमारे पुख्तनख्वा के दोनों सीनियर अफसरान थे उसमें से किसी का नाम, और ये गंडापुर ने किया और ये, लेकिन गंडापुर का इसमें कसूर नहीं था, ये फेडरल गवर्नमेंट की शरारत थी कि तीसरा नाम शामिल कर दिया और फिर ये वादा भी किया कि उन दोनों में से किसी को बनाएंगे। बाबा खेल का इम्कान ज़्यादा था और फिर दोनों को नहीं बनाया। तो ये मोहसिन नकवी ने ये गेम खेला। अब कल इमरान खान ने आईजी पर भी चढ़ाई कर दी है। याद है ना मैंने क्या कहा था आपसे कि आईजी ने जुनैद अकबर को फ़ोन किया है और कहा है कि जलसा करे, लेकिन सड़कें बंद की, तोड़ फोड़ की तो फिर मैं निपटूंगा। तो कल इमरान खान ने आईजी पर चढ़ाई कर दी। आप सारी बात समझ गए, सारे मंजरनामे की समझ आपको आ गई ना, कि जो मैंने 5 दिन पहले ट्वीट किया और यहाँ व्लॉग में भी आपसे कहा, मीडिया में भी ये बात की थी। तो अब तमाम मामले की समझ आ गई कि आईजी कहाँ पर खड़े हैं, और आईजी जब यहाँ पर खड़े हैं तो इसका मतलब है कि उसके पुश्त पर मजबूत हाथ है, और इन हाथों में गंडापुर साहब का हाथ भी है। जरा आगे चलते हैं। जुनैद अकबर मैं पहले दिन मैंने आपसे कहा था कि कमज़ोर आदमी है, कम्युनिकेशन उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी भी कोई ज़्यादा, गो कि वो पार्टी के इंतहाई लायल हैं, इमरान खान की भी बहुत लायल हैं, दीवानगी की हद तक, करप्ट भी नहीं है, बहुत अच्छे सियासी वर्कर भी हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी इतनी डैशिंग और इतनी कैची नहीं है कि लोगों को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन उसको जब बनाया गया सूबाई सदर तो उनके काबू में मामलात नहीं आ रही हैं। फिर वो गंडापुर साहब के पास भी पहुंचे, पहले तो गंडापुर पे चढ़ाई कर दी थी, फिर गंडापुर के पास भी पहुंचे और कहा कि मदद करें,
لوگ نہیں نکل رہے ہیں، احتجاج منظم نہیں ہو رہا ہے، بڑے مسائل ہیں، اور گنڈاپور نے اس کی کم از کم کچھ حد تک مدد کی بھی یعنی بیوروکریسی پر زیادہ اثر انداز تو نہیں ہوا جا سکتا، کیونکہ آئی جی نے تو تمام آر پی اوز کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ کوئی بھی توڑ پھوڑ کرے اس کا یہ نہ دیکھے کہ وہ کس عہدے پر ہے، کون ہے، کس پارٹی سے تعلق ہے، اندر کر دے اور اس پر پرچہ کاٹ دے۔ تو لیکن کچھ حوالوں سے کسی نہ کسی طرح وہ بیوروکریسی پر اثر انداز ہو رہے ہیں، چونکہ یہ سارا جلسہ سوابی میں ہو رہا ہے پنجاب بارڈر پہ، تو کل ڈپٹی کمشنر سوابی کے آفس میں پی ٹی آئی کی میٹنگ ہوئی ہے، یعنی ڈپٹی کمشنر کے سرکاری آفس میں، اور اس میٹنگ میں شاہرام ترکائی بھی تھے، ان کے بھائی جو صوبائی وزیر ہیں فیصل ترکائی وہ بھی تھے، اسد کیسر کے بھائی اور صوبائی وزیر عاقب اللہ خان بھی تھے، اسد کیسر کے کزن ہیں تحصیل چیئرمین عطا اللہ خان وہ بھی تھے، پی ٹی آئی سوابی کے صدر سہیل بھی تھے، جنرل سیکرٹری سوابی کے میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا لیکن وہ بھی تھے، عبد الکریم تھوڑیر جو صوبائی مشیر ہیں وہ بھی تھے، یعنی تمام پی ٹی آئی، اور یہ ڈپٹی کمشنر کے آفس میں یہ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کو نام دیا گیا ہے ٹریفک پلان کے لیے میٹنگ، حالانکہ یہ ٹریفک پلان کے لیے نہیں تھی، یہ جلسے کے انتظامات اور لوگوں کو نکالنے کے لیے تھی، لیکن اسد کیسر اور ان لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، لوگ نکل نہیں رہے، کچھ پریشانیاں ہیں لوگوں کو، شاید یہ تو ہم کل دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن جو ڈپٹی کمشنر سوابی کے آفس میں میٹنگ ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، چونکہ سوابی اسد کیسر اور شاہرام ترکائی کا علاقہ ہے اور جلسہ بھی یہاں پر ہو رہا ہے، اور یہ ڈپٹی کمشنر جو ہے یہ ان کا تعلق بھی سوابی سے ہے، تو ظاہر ان پر اثر انداز ہوئے اور صوبائی حکومت ان کی ہے، تو میٹنگ وہیں پہ ہوئی ہے اور وہاں پر لوگوں کو نکالنے کے لیے یا احتجاج منظم کرنے کے لیے یا کچھ اس طرح کے کچھ فیصلے کیے گئے، اور اس میں پی ٹی آئی کی تمام مقامی قیادت موجود تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ گنڈاپور صاحب در پردہ کچھ اور گیم بھی کھیل رہے ہیں، چونکہ جنید اکبر کے حوالے سے ان کو شدید تحفظات ہیں، وہ ذاتی محفلوں میں جنید اکبر کے حوالے سے کوئی اچھی بات نہیں کرتے، اور اس میں زیادہ قصور بھی جنید اکبر کا ہے گنڈاپور کی نسبت، یعنی پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا تو بھئی یہ پارٹی کے مسائل ہیں، اب جا کر اپنے پارٹی ہیڈ سے کہیں گنڈاپور سے بات کر لیں، اس پہ ٹویٹ کرنے کی، اسے میڈیا میں لانے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر عمران خان کے پاس گئے، پھر جب ان کو صوبائی صدر بنایا تو انہوں نے کسی اور پر چڑھائی کرنے کی بجائے اپنے ہی وزیر اعلیٰ پر ہومیوپیتھک اور کمپرومائزڈ اور کیا کیا کہتے رہے، لیکن گنڈاپور نے ان کے حوالے سے ایک بھی بات نہیں کی۔ اب ظاہر ہر انسانی فطرت ہے، اب گنڈاپور اسی طرح، بلکہ گنڈاپور چاہتے ہیں کہ جنید اکبر ناکام ہو، اور ناکام ہوتے جا رہے ہیں، اسی لیے تو جنید اکبر نے کم از کم 3 لوگوں سے منت سماجت کی ہے کہ عمران خان سے کہہ دے کہ کسی اور کو صوبائی صدر بنائے، یہ تو ہیں ان کے اعصاب۔ میں نے آپ سے پہلے دن کہا نہیں تھا کہ وہ کمزور اعصاب کے ہیں، ان کی شخصیت بہت کمزور ہے، گنڈاپور کی طرح نہیں ہے، تو اب منت سماجت کر رہے ہیں کہ میری جگہ کسی اور کو صوبائی صدر۔ بھائی ایک احتجاج آپ سے منظم نہیں ہوتا، یہ گنڈاپور تو یہاں سے روز روز 30 اور 35 ہزار لوگوں کو لے کر لاہور بھی جاتا رہا، سنگجانی بھی جاتا رہا، پنڈی بھی جاتا رہا، ڈی چوک بھی جاتا رہا، اور آپ سے اپنے صوبے کے اندر جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں آپ سے احتجاج منظم نہیں ہو رہا ہے، اور آپ چیخ رہے ہیں کہ میری جگہ کسی اور کو صوبائی صدر بنا دے، اور پھر جا کر گنڈاپور پر چڑھائی کرتے رہے۔ تو یہ فرق ہے، کم از کم گنڈاپور پہ ہم نے ہمیشہ تنقید کی، لیکن کم از کم پارٹی کے معاملے میں وہ ان سے 1000 گنا بہتر ہیں۔ اور اب کل جنید اکبر کا امتحان ہے، یعنی کبھی وہ اب گنڈاپور کے پاس جاتے ہیں، کبھی بیوروکریسی کو انوالو کر کے ان کے دفاتر میں میٹنگ کرواتے ہیں، ایم این ایز سے کہتے ہیں کہ یہ کرے وہ کرے، لیکن گنڈاپور
اپنا گیم در پردہ کھیل رہے ہیں، اور یہ ایک اور لڑائی ہے۔ یہ لڑائی چیف منسٹر ہاؤس پشاور اور اڈیالہ کے درمیان ہے۔ اس پر میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گا کہ کیا صورتحال ہے اور کیا ہو رہا ہے، کون کون سے مورچے ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ بہرحال کسی اور موقع پہ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن کل ہم دیکھیں گے کہ جلوس کتنا ہے، اس کا حجم کتنا ہے، کتنے لوگ نکلتے ہیں۔ سرکاری مشینری کا امکان بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ آئی جی نے تو آر پی او سے کہا ہے کہ اگر ایک بھی پولیس والا سول کپڑوں میں جلسوں میں دکھائی دیا ڈیوٹی کے بغیر، تو بس اسے پھر واپس آنے کی بجائے اپنے گھر جانا چاہیے۔ ان کا سٹینڈ تو اتنا سخت ہے، اور جب ان کا سٹینڈ سخت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کا سٹینڈ سخت ہے۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے۔